ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور وزیر بلدیات جناب فیصل ممتاز راٹھور صاحب. راٹھور صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, آپ کو یاد ہے نا یہ پہلے پیپلز پارٹی کے بھی وزیر اعظم رہے ہیں. بالکل رہ چکے ہیں, صدر بھی رہ چکے ہیں, صدر بھی رہ چکے پارٹی کے. تو انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی, پھر یہ ادھر ادھر گئے, پھر انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی, اب پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. ان کا گروپ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. جی جی. تو یہ جو سیاسی وفاداریاں بدلنے والے لوگ ہیں, ان کے بارے میں عوام کی اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کی رائے کچھ اچھی نہیں ہے. تو ان پولیٹیکل ٹرن کوٹس یعنی کہ لوٹوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ جو حکومت بنائیں گے, اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا یا عزت کم ہوگی؟ سر تھوڑی سی اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کا بالکل سوال تو درست ہے. آزاد کشمیر میں یہ جو لوگ اس وقت بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ ایم ایل ایز ہیں, جس میں ان کے بیٹے, ان کے بھائی, باقی لوگ شامل ہیں, ان کا آلریڈی پیپلز پارٹی میں ایک سپیس اس وجہ سے موجود تھا کہ یہ ماضی میں پیپلز پارٹی میں تھے. جب یہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ایم ایل ایز ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اس طرح سے کینڈیڈیٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکے. اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو ساتھیوں کے ساتھ پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آئے. اور اس سے ہٹ کر بھی جو پچھلے دنوں ہم نے لوگوں کو شامل کیا پیپلز پارٹی میں, تو ان کا سپیس پیپلز پارٹی میں موجود تھا. تو اگر تو صرف حکومت بنانے کی بات ہوتی پھر تو یہ بات درست سمجھی جا سکتی ہے, لیکن ان لوگوں نے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹس پہ الیکشن لڑنا ہے. اچھا, تو یہ مستقبل کی 2026 کے الیکشن کی حکمت عملی بھی. تو یہ 2026 کے بعد بھی یہ آزاد کشمیر کے صدر ہی ہوں گے؟ پھر صدر ہونا, لیکن الیکشن ضرور لڑیں گے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ یہ جو معاہدہ تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ, جس پہ آپ نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں, تو آزاد کشمیر کے عوام نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پر عدم اعتماد کیا. اب آپ اس کے سگنیٹری ہیں. جی جی. تو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے تو کیا آپ یہ فرض نہیں ہے کہ آپ نے اس معاہدے پہ عمل درآمد کروانا ہے؟ سر دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو معاہدہ جس پہ دستخط ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے اور ہماری قیادت کے اور ہمارے, یہ اب معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ پتھر پہ لکیر بن چکا ہے. اور اگر کسی نے بھی اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی یا اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی کوشش کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہماری نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی, مسلم لیگ نون کی, ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام معاملات کو جو طے کیے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے ہم پورا بھرپور اپنا کردار ادا کریں, چونکہ اس فیصلے اور معاہدے کے پیچھے ایک بہت بڑی عوامی قوت شامل ہے. اور اس فیصلے پر دستخط ہونے سے پہلے اس کو پرائم منسٹر پاکستان کی اپروول کے بعد اس کو سائن کیا گیا ہے, اور اس میں آزاد کشمیر اور پاکستان کی قیادت شامل ہے. تو میرے خیال میں اب یہ چیلنج ہے, یہ حکومت ایک حکومت نہیں ہوگی بلکہ ایک چیلنج ہوگا, اور اگر کہیں اس میں کمی و کوتاہی دیکھی گئی تو اس کا خمیازہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھگتنا پڑے گا. جی شاہ غلام قادر صاحب, اب آخر میں آپ یہ بتائیں کہ یہ 3-4 مہینے کی حکومت آ رہی ہے پیپلز پارٹی کی, اور اپریل مئی سے پہلے یہ کوشش کریں گے 6-7 ہزار جو اسامیاں ہیں اس پہ ان کو فل کرنے کی کوشش کریں گے, اور کوئی 8-10 ارب روپیہ بھی ہے اس کو بھی خرچ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ بھی ان کے ساتھ مل کے لوگ بھرتی کرائیں گے, پیسے خرچ کریں گے, یا اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے آپ کہیں گے کہ جو بھی پیسہ خرچ کرنا ہے میرٹ پہ کیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو میری صاحب بات ہے, جب اپوزیشن میں ہم ہوں گے تو ہمیں پھر یہ اختیار آ جاتا ہے کہ ہم اپنی بات کر سکتے ہیں, حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں. انوار حکومت میں تو ہمارے 4 وزیروں کی وجہ سے ہماری زبان بندی تھی, جو ہم نہیں کر, لوگ بھی نہیں مانتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کے وزیر ہیں اور آپ ہمیں یہ آ کے بھاشن دے رہے ہیں. اب صورتحال بالکل مختلف ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ بھرتیوں میں ہم نے اپنے دور میں NTS کیا تھا ٹیچروں کی بھرتی میں. اگر وہ اسی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے مطابق اگر کریں گے تو پھر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کے علاوہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ساتھ وہ جو 10 ارب روپیہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہے سوشل ویلفیئر کا انڈومنٹ فنڈ, اس کو ادھر سے ادھر کرنے کی اگر انہوں نے کوشش کی تو بھرپور انشاءاللہ مزاحمت بھی کریں گے, اور جو قانونی طریقہ ہوگا, جو آئینی طریقہ وہ اختیار کریں گے. اچھا فیصل صاحب, ایک تو یہ بتائیں, یہ 6-7 ہزار اسامیاں ہیں اور 10 ارب روپیہ بھی ہے,
اور ایک آپ کا جو معاہدہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ پتھر پہ لکیر ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اس کے مطابق تو آپ کی کیبنٹ جو ہے وہ 20 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو آپ سارے لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے لا رہے ہیں تو ان کو پھر اب ان کو وزارتیں دیں گے اور خود وزارت نہیں لیں گے. دیکھیے سر، ایک تو سب سے پہلے ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی لوگوں کو ان بھرتی کرنے کے لیے اور ان پیسے کو خرچ کرنے کے لیے آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک مضبوط اپوزیشن ہمارے سامنے ہوگی، ایکشن کمیٹی موجود ہے، اور اب اتنا چیزوں کو اس طرح میں نہیں سمجھتا کہ جو ایک تاثر ہے. لیکن جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ معاہدہ ہے اس میں 20 کی، اور اس میں جو 20 کی ہے، پیپلز پارٹی پہلے سے یہ طے کر چکی ہے کہ وزراء اور مشیروں سمیت اس 20 کے فگر کو کراس نہیں کرے گی، اور اس کیبنٹ بنے گی وہ اسی 20 کے فگر کے اندر رہتے ہوئے ہی بنے گی. تو زیادہ قربانی تو پیپلز پارٹی کو دینی پڑے گی. وہ پھر یہ وزیر اعظم آپ کا ہوگا لیکن باقی وزارتیں آپ کی نہیں ہوں گی. ہو سکتا سر، بالکل ہو سکتا. چلیں، یہ بڑی آپ ایک بہت میرا خیال ہے کہ جوا کھیل رہے ہیں، بہت بڑا ایک رسک لے رہے ہیں آپ، پولیٹیکل رسک لے رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتظار کرے گی آپ غلطی کریں اور یہ آپ کو پکڑے. ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہی سیاست ہے پاکستان میں، ایسی ہی سیاست ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ شاہ غلام قادر صاحب اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی آپ نے بات سنی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے مرکز کے ساتھ ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ آزاد کشمیر میں اب مسلم لیگ نون اپوزیشن ہوگی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کرے گی. صرف اپریل مئی تک انہوں نے حکومت کرنی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا رسک پیپلز پارٹی لے رہی ہے، ایک بہت بڑا پولیٹیکل گیمبل ہے، اس میں یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے. اور سب سے بڑا چیلنج جو اس وقت نئی حکومت کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی قیادت ہے، اس پہ آزاد کشمیر کے عوام کا اعتماد بحال کروایا جائے، کیونکہ وہ اعتماد بحال ہوگا تو یہ سیاسی جماعتیں مستقبل میں بھی سیاست کر سکے گی. بصورت دیگر ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں.